بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ شریعت کے اصول 3 ہیں۔ دو اعتراض ہوئے تھے اس عبارت میں اور 3 جواب دیے تھے اس کے۔ پہلا اعتراض یہ ہوا تھا کہ دیکھیں انا حروف مشبہ بالفعل ہے اور یہ 2 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، ایک اسم اور ایک خبر۔ انا عامل ہے اور یہ دونوں اس کے معمول ہیں، انا حامل ہے اور یہ دونوں اس کے محمول ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اصول الشرعی یہ بترکیب اضافی ہو کر انا کا محمول علیہ ہے اور ثلاثۃ یہ محمول ہے، اور حمل کے لیے ضروری ہے کہ محمول اور محمول علیہ کے درمیان افراد، تثنیہ، جمع، تذکر و تانیث میں اتحاد ہو، یعنی جو محمول علیہ ہو اگر مفرد ہے تو خبر بھی مفرد ہوگی، اگر تثنیہ ہے تو محمول بھی تثنیہ ہوگا، اگر محمول علیہ جمع ہے تو محمول بھی جمع ہوگا، مذکر ہے تو وہ مذکر ہوگا اور مؤنث ہے تو اور یہاں پر انہوں نے کہا، یہاں پر دیکھیں ثلاثہ جو خبر ہے انا کا جو محمول ہے یہ جمع ہے، اور اصول الشرعی میں جو اصول مضاف ہے یہ واحد ہے۔ واحد اس طور پہ ہے یہ قعود اور جلوس کے وزن پر ہے۔ کس کے وزن پر ہے؟ اور قعود اور جلوس یہ مفرد کے اوزان ہے، اور جو مفرد کے وزن پہ ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، لہٰذا اصول مفرد ہے۔ تو اب اس میں حمل ثابت نہیں ہو رہا ہے، یعنی محمول اور محمول علیہ کے درمیان مطابقت نہیں ہو رہی ہے۔ محمول جمع ہے اور محمول علیہ جو ہے وہ واحد ہے۔ تو اس کا جواب دیا تھا کہ دیکھیں اصول جس طریقے سے قعود اور جلوس کے وزن پر ہے اسی طریقے سے فروع کے وزن پر بھی ہے، اور فروع یہ جمع ہے فرعن کی۔ جب یہ فروع کے وزن پہ اور فروع جمع ہے لہٰذا یہ بھی جمع ہوگا، جیسے فروع فرعن کی جمع ہے ایسے ہی اصول اصل کی جمع ہے۔ جب اصول اصل کی جمع ہے تو اب کوئی اعتراض نہیں رہا۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ دیکھیں الشرع کا معنی لغت میں اظہار کرنے کے آتے ہیں، اظہار بھائی کیا آتے ہیں؟ تو مطلب ہوگا کہ بے شک اظہار کے اصول 3 ہیں۔ اظہار کے یہاں پر مطلب ہوگا کہ احکام میں شریعہ کو ظاہر کرنے کے اصول 3 ہیں، حالانکہ اصولیین احکام شرعیہ کو دلائل سے ثابت کرنے کا بیان کر رہے ہیں، اصولیین اس بات کا بیان کر رہے ہیں، اظہار کا بیان نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے 2 جواب دیے تھے۔ ایک جواب یہ کہ دیکھیں یہ الشرع میں جو الف لام ہے اس میں الف لام عہد کا ہے، اور یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا، کیونکہ الشرع مصدر ہے اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے کبھی اس میں مفعول کے۔ تو یہاں پر اگر اس میں فاعل کے معنی میں لیا جائے تو لام عہد کا ہوگا، اور معہود علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شارع کا معنی آتا ہے شریعت والا یا دین کے اصولوں کو بیان کرنے والا. تو یہاں شارع سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو اب معنی ہوگا کہ شریعت اسلامیہ کے اصول 3 ہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. یہ معنی ہوگا. یعنی معنی ہوگا وہ دلائل ادلہ وہ ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل قرار دیا. یہ معنی ہوگا اگر اس میں فاعل کے معنی میں لیا جائے. دوسرا جواب انہوں نے دیا کہ اگر الشرع اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا تو لام اس میں جنس کا ہوگا. مطلب ہوگا احکام مشروعہ کے دلائل. احکام کہتے ہیں کہ یہاں پر اظہار کا معنی نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کو مصدر کے معنی کو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے معنی میں لیا جائے گا. کیونکہ اظہار کا معنی ہر لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں, ایک حقیقت اور دوسرا مجاز. تو اظہار کا معنی چونکہ یہ مجاز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کلام جس میں مجاز وغیرہ کی تعبیر نہ ہو وہ کلام بہتر ہوتا ہے. وہ کلام کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شارع کو اظہار کے معنی میں نہیں لیں گے بلکہ شرع اگر شارع کے معنی میں ہوگا تو معنی ہوگا وہ دلائل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل قرار دیا. اور اگر مشروع کے معنی میں ہوگا تو مطلب ہوگا احکام مشروعہ کے دلائل. اور کہہ رہے ہیں یہاں پر جو اصول یہ مضاف بن رہا ہے شریعت کا, تو مضاف کبھی بطور تعظیم استعمال ہوتا ہے. مضاف کبھی یعنی مضاف کی تعظیم کو بڑھانے کے لیے یا بتانے کے لیے اضافت کی جاتی ہے کسی اعلیٰ کی طرف, جیسے بیت اللہ, اللہ کا گھر. تو یہاں پر بیت کا معنی مطلق ہے, گھر, کوئی بھی گھر مراد ہو سکتا ہے. لیکن جب اس کی اضافت اللہ کی طرف کر دی گئی تو مخصوص گھر یعنی مرتبہ اس کی تعظیم کے لیے بیان کیا گیا, یعنی اللہ کا گھر. ایسے ہی ناقۃ اللہ, ناقہ معنی اونٹنی, کوئی بھی اونٹنی, لیکن جب اللہ کی طرف اضافت کر دی گئی تو اللہ کی مقدس اونٹنی. ایسے ہی اللہ کا مقدس گھر. تو یہاں اصول کی اضافت شارع کی طرف کی گئی ہے, یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف. تو مطلب ہوگا شریعت اسلامیہ کے اصول 3 ہیں. شریعت اسلامیہ کے اصول تو انہوں نے جواب دیا ہے تعویل کر کے کہ شارع کو اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں لیا جائے. لیکن ملا جیون کہہ رہے ہیں تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تعویل سے کلام مجاز کی طرف جاتا ہے اور کلام میں بہتر ہے کہ حقیقت پہ رہے, مجاز کی تعویل نہ کی جائے. فرماتے ہیں شرع کو اگر اس میں جامد دین کا اسم مان لیا جائے, دین کا اس میں جامد مان لیا جائے تو اب کسی تعویل کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہ آپ کو فاعل کے معنی میں لینے کی ضرورت ہے نہ مفعول کے معنی میں. پھر انہوں نے فرمایا کہ فقہ کے اصول نہیں کہا, کیوں؟ اس لیے کہ اصول جس طریقے سے فقہ کے اصول 3 ہیں, کتاب اللہ, سنت اور اجماع. جس طریقے سے یہ فقہ کے اصول ہیں اسی طریقے سے یہ علم کلام کے بھی اصول ہیں. اگر فقہ کے اصول کہہ دیتے تو مطلب ہوتا کہ صرف علم فقہ کے اصول ہیں یہ, حالانکہ علم کلام کے بھی شمولیت نہ ہو پاتی. اس لیے انہوں نے شرع کہا. اب یہاں سے بتا رہے ہیں وہ 3 جو ہیں ان کی تشریح بتا رہے ہیں, وہ 3 کیا کیا ہیں. فرماتے ہیں الکتاب والسنت واجماع الامتی. ایک کتاب ہے اور ایک سنت ہے اور ایک اجماع امت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں بدل من ثلاثۃ, یہ لفظ ثلاثہ سے بدل ہے. الکتاب والسنت واجماع الامتی, یہ بدل ہے کس سے؟ اعلم ان اصول الشرعی ثلاثۃ, یہی ہے نا.
تو اس کا بدل ہے الکتاب و سنت و اجماع الامتی، او بیان لہو، یا اس کے لیے عطف بیان ہے، ثلاثہ کا یا تو بدل ہے یہ جملہ یا کیا ہے، عطف بیان ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا دونوں اعتبار سے، اگر بدل ہو تب بھی یہ معنی ہوگا اور بیان ہو تب بھی یہ معنی ہوگا کہ شریعت اسلامیہ کے اصول تین ہیں، ایک کتاب، دوسرا سنت اور تیسرا اجماع امت۔ والمراد من الکتاب، فرماتے ہیں کتاب سے مراد کیا ہے؟ والمراد من الکتاب بعض الکتاب، اور کتاب اللہ سے مراد کتاب کا بعض حصہ ہے، کتاب کا یعنی قرآن سے مراد پورا قرآن نہیں ہے، پورا قرآن یہ اصل نہیں ہے شریعت کی، شریعت کے اصول تین ہیں نا، تو پورے قرآن سے مسائل مستنبط نہیں ہوئے ہیں، بلکہ بعض حصہ مراد ہے یہاں کتاب اللہ سے۔ فرماتے ہیں والمراد من الکتابی، اور کتاب سے مراد بعض الکتابی، کتاب کا بعض حصہ ہے، اور وہ بعض حصہ کتنا ہے؟ وَهُوَ مِقْدَارُ 500 آیت، اور وہ 500 آیات کی مقدار ہے، 500 آیات، یعنی قرآن سے جو مسائل مجتہدین اکرام نے نکالے ہیں وہ صرف 500 آیتیں ہیں، جن سے مسائل، پورے قرآن سے مسائل نہیں لکھے، کیونکہ قرآن میں ایک تو آیات مقطعات ہیں، حروف مقطعات، ایک آیات متشابہات ہیں اور ایک آیات محکمات ہیں۔ حروف مقطعات جن کا معنی اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، آیات متشابہات کہ جس کا معنی تو ہے لیکن مراد اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور نمبر 3 پہ بچا آیات محکمات، تو آیات محکمات وہ ہیں جن سے پھر حکم لگایا جائے گا، احکام بھی مستقل، تو وہ کتنے ہیں؟ صرف 500 آیتیں۔ فرماتے ہیں والمراد من الکتابی، اور کتاب اللہ سے مراد بعض الکتابی، وہ کتاب کا بعض حصہ ہے، وَهُوَ مِقْدَارُ 500 آیت، اور وہ 500 آیات کی مقدار ہے۔ کیوں؟ اب دلیل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ اصل الشرعی، اس لیے کہ یہی مقدار 500 آیات، یہی مقدار شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے، یہی مقدار شریعت کے جو احکام مستنبط ہوئے ہیں وہ انہی 500 آیات پر ہوئے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ اصل الشرعی، یہی مقدار شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے۔ دیکھیں بعض نے کہا کہ کتاب اللہ سے مراد پورا قرآن ہے، کتاب اللہ سے مراد، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو مقدار ہے 500 آیات کی، ان سے صرف احکام ظاہریہ بیان ہوئے ہیں، جو ظاہری احکام ہیں جیسے طہارت، وضو، غسل، یہ وہ، شراب حلال حرام، یہ سب۔ فرماتے ہیں یہ جو 500 آیات کی مقدار ہے ان سے احکام ظاہریہ مراد ہیں، اس کے علاوہ جو پورا قرآن ہے ان سے احکام باطنیہ مراد ہیں، اور احکام باطنیہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا بعض نہیں ہے کہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں حکم اور فتویٰ یہ ظاہر پہ لگتا ہے، حکم تو چونکہ ظاہری آیات جن سے مسئلے ظاہر ہوتے ہیں وہ صرف 500 ہیں، لہٰذا کتاب اللہ کی مقدار اصولیین کے نزدیک 500 آیات ہے۔ والباقی قصص و نحوها، اور باقی قصص اور امثال وغیرہ ہیں، باقی کیا ہیں؟ قصص اور امثال وغیرہ ہیں، یعنی اللہ نے مثالیں دی ہیں، انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، قصے بیان کیے ہیں، جیسے حضرت مریم کا قصہ ہے، حضرت سلیمان کا قصہ ہے چونٹیوں والا، حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، حضرت آدم کی تخلیق کا قصہ ہے کہ نہیں، حضرت
آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان کی امت کے ولی ہیں، ان کا قصہ ہے، تخت بلقیس کو لانے کا جو قصہ ہے وہ قرآن میں ہی تو ہے۔ اور حضرت عمران کی بیوی یعنی مریم کی ماں نے منت مانگی تھی، مراد مانگی تھی اللہ سے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک، کیا کہا تھا کہ میں نظر مان رہی ہوں۔ اذ قالت امرأۃ، تیسرے پارے میں، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، ایسی کچھ ہے کہنا میں نظر مان رہی ہوں کہ اگر تو مجھے اولاد دے تو میں اس کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دوں، یعنی اس کی خدمت کے لیے مسجد اقصیٰ کے لیے چھوڑ دوں۔ تو اللہ نے حضرت مریم کو دیا، تو آپ نے حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کی صاف صفائی کے لیے چھوڑ دیا تھا مسجد اقصیٰ میں، کیونکہ نظر مانی تھی اور 80 سال کی ہو گئی تھی، اولاد کوئی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے باپ کا نام عمران ہے اور ماں کا نام قرآن میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، البتہ مفسرین اکرام نے الگ الگ نام بتائے۔ تو فرماتے ہیں والباقی قصص ونحوها، اور باقی قصص اور امثال وغیرہ ہیں، قصے ہیں، واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ معراج کا واقعہ ہے، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، حضرت یوسف کا ہے، حضرت لقمان کا ہے، بہت سارے واقعات، جنتیوں کا بھی ہے، جہنمیوں کا بھی ہے، سب ہیں کہ کہتے ہیں وَهَكَذَا الْمُرَادُ مِنَ السُّنَّةِ، اور اسی طرح سنت سے مراد، کتاب اللہ سے مراد تو بعض حصہ ہے کتاب کا، لیکن کہتے ہیں وَالْمُرَادُ مِنَ السُّنَّةِ، اور سنت سے مراد بعضها، سنت کا بعض حصہ ہے، تمام احادیث سے مراد نہیں ہے، جو دلائل بن سکے تمام احادیث نہیں ہے۔ فرماتے بعضها، سنت کا بعض حصہ ہے، وَهُوَ مِقْدَارُ 3,000، اور وہ 3,000 احادیث کی مقدار ہے، کتنی؟ جن سے مسائل نکالے ہیں مجتہدین اکرام نے، وہ کتنی احادیث ہے؟ 3,000۔ وَهُوَ مِقْدَارُ 3,000، اور وہ 3,000 کی مقدار ہے، عَلَى مَا قَالُوا، بقول علماء اکرام کے، علماء اکرام کے قول کے مطابق سنت سے مراد سنت کا بعض حصہ ہے اور وہ 3,000 احادیث کی مقدار ہے۔ والمراد باجماع الامتی، اور اجماع امت سے مراد کہہ رہے ہیں اجماع امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشرافتها و کرامتها، اور اجماع امت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شرافت اور عزت کی وجہ سے، حضور کی امت کا اجماع مراد ہے، امت کی عزت اور شرافت کی وجہ سے اجماع سے حضور کی امت کا اجماع مراد ہے۔ والمراد باجماع الامتی، اور امت سے مراد، اجماع امت سے مراد اجماع امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہے، لشرافتها، امت کی شرافت کی وجہ سے، وکرامتها، اور امت کی عزت کی وجہ سے۔ کہتے ہیں سواء کان اجماع اہل المدینتی، خواہ وہ اجماع اہل مدینہ کا ہو، باشندگان مدینہ کا ہو، او اجماع عطرت الرسول، یا خاندان رسول کا اجماع ہو۔ اجماع سے مراد حضور کی امت کا اجماع ہے، چاہے وہ اہل مدینہ کا اجماع ہو، یعنی باشندگان مدینہ کا اجماع ہو، یا حضور کے خاندان کا اجماع ہو، اس میں جو بزرگ ہیں، عالم دین ہیں حضور کے خاندان میں، مفسر ہیں، محدث ہیں، مجتہد ہیں، یا مدینہ کے مجتہدین مراد ہیں یا حضور کے خاندان کے، او اجماع الصحابتی، یا صحابہ کا اجماع مراد ہے، ونحوہم، اور ان جیسے دوسرے حضرات کا اجماع مراد ہے، ان جیسے بعض کہتے ہیں دیکھیں
اجماع امت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہے، لیکن اس اجماع امت سے مراد اہل مدینہ کا اجماع ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ان المدینہ، کہ بے شک مدینہ کے لوگ، ان اہل المدینتی، بے شک مدینہ کے لوگ اپنے درمیان سے برائی کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے لوہار لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، لوہے کو۔ تو کہتے ہیں یہاں اجماع امت سے مراد اہل مدینہ کے اجماع، وہاں کے لوگ بڑے قابل ہیں، مجتہدین ہیں، تو لہٰذا وہ مراد ہے۔ بعض نے کہا یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں اجماع سے، یعنی جو آپ کے خاندان میں بڑے بڑے ماہر اور علم بردار جو گزرے ہیں، مجتہدین گزرے ہیں، وہ مراد ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو، کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے اگر ان میں سے اگر تم دونوں کو پکڑ لوگے مضبوطی سے تو تم، ایک نبی نے فرمایا قرآن، اور دوسرا عطرتی، میری عطرت، میرا خاندان، میری اہل بیت۔ اور بعض نے کہا کہ اجماع سے صحابہ کا اجماع مراد ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کا فرمان ہے صحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن احناف اور جمہور قول کے مطابق اجماع سے مراد صالح مجتہدین ہے۔ کون ہے؟ چاہے وہ صحابہ میں سے ہوں، متبعین میں سے ہوں، حضور کے خاندان میں سے ہوں، یا پھر اہل مدینہ میں سے ہوں، صالح مجتہدین مراد ہیں، چاہے وہ کسی بھی اس سے ہوں، چاہے اہل مکہ سے ہوں، اہل مدینہ سے ہوں، حضور کے متبعین ہوں، یا خاندان رسول میں سے ہوں، اہل بیت میں سے، یا صحابہ میں سے ہوں۔ تو فرماتے جمہور کا قول اور اصح قول یہ ہے کہ عام صالح مجتہدین مراد ہیں، چاہے وہ کسی سے بھی ہوں۔ اب یہاں انہوں نے سب سے پہلے کتاب کو مقدم کیا، سب سے پہلے کتاب لائے، فرمایا ان اصول الشرعی ثلاثۃ الکتاب والسنت واجماع الامت، کہ شریعت کے اصول تین ہیں، کتاب، سنت اور اجماع امت۔ تو کتاب کو مقدم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کتاب کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے چونکہ کتاب اللہ یہ من کل الوجہ ہی حجت ہے، من کل الوجہ مکمل طور سے حجت ہے، اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر قرآن کی دلیل آ گئی تو اب کسی کی ضرورت، تو فرماتے ہیں یہ من کل وجہ حجت ہے، اس لیے کتاب اللہ کو مقدم کیا۔ اس کے بعد سنت کو کیوں لے کے آئے؟ اس کے بعد سنت کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ سنت کے بارے میں قرآن گواہ ہے، شاہد ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جس کو تمہارا رسول جو دے تم فخذو، اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اور اس کے بعد اجماع کو ذکر کیا اس لیے کہ اجماع یہ کتاب اللہ اور سنت رسول پہ موقوف ہے۔ کتاب اللہ اس طور پہ کہ اللہ نے فرمایا اجماع امت کے بارے میں فاعتبروا یا اولی الابصار، تو تم اولو الابصار کا اعتبار کرو، فاعتبروا یا اولی الابصار، اس سے مراد اہل علم حضرات ہیں، وہ مجتہدین ہیں، وہ فقیہ مراد ہیں، یا اولی الابصار۔ اور نبی کا ارشاد ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع۔ تو پہلے کتاب کو مقدم کیا، پھر سنت کو، بعد میں اجماع امت کو۔ ٹھیک ہے، یاد کرنا کتاب سے مراد صرف بعض کتاب ہے، اور وہ 500 آیتیں،
اور حدیث سے مراد بعد حدیث ہے اور وہ 3000 حدیث ہے. ٹھیک ہے جی.